إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی دنیا میں بسایا ہے کہ اس میں خوشی کے حالات بھی ہیں اور غم کے بھی، آسانی بھی ہے، مشکل بھی، تکلیف بھی ہے اور راحت بھی ہے، جس میں کامیابی اور ناکامی دونوں کا سلسلہ لگاتار چلتا رہتا ہے۔ کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے، کبھی بیماری ہوتی ہے تو کبھی صحت، کبھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے اور کبھی ایک کے بعد ایک مشکلیں آتی رہتی ہیں۔ اس دنیا سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اس حالت سے ہم نکل کے کہیں اور جا نہیں سکتے، ہم کو اسی دنیا میں رہنا ہے۔ لیکن ان مسائل کے باوجود، ان پرابلمز کے باوجود، دکھ کے، تکلیف کے، مشکل کے، پریشانی کے باوجود ہم کو ایک اچھی زندگی، ایک خوشحال زندگی جینے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ ہم دنیا کو بدل نہیں سکتے، اس قانون کو بدل نہیں سکتے۔ کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں کہ اس پہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آئے گی، وہ چاہے تو بھی آئے گی اور نہ چاہے تو بھی آئے گی۔ ان پریشانیوں کے باوجود ایک انسان کو خوشحال زندگی جینے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ آج دنیا میں لوگ پریشان ہیں، صرف مسلمان نہیں، ہندو، عیسائی، سکھ اور اسی طرح سے سارے لوگ پریشان ہیں، مسلمان بھی پریشان ہیں، کیونکہ زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکلات آتی جاتی ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو سب کے لیے سولوشن دیتا ہے، سب کو زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ اسلام اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ طریقہ ہے جو سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ اس لیے ایک انسان اگر دنیا میں اچھی زندگی جینا چاہتا ہے تو چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اسلام سبھی کو جینے کا ایسا طریقہ سکھاتا ہے کہ وہ پریشانیوں کے باوجود بھی سکھی رہ سکتے ہیں، کیونکہ خوشی اندر ہوتی ہے، باہر نہیں، دل میں ہوتی ہے، چیزوں میں نہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، اگر آدمی ان حالات میں اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ وہ اندر سے خوش رہ سکتا ہے، زندگی کو دیکھنے کا طریقہ اس کا صحیح ہو، تو ایسا انسان کیسے بھی حالات ہوں ان میں بھی خوش رہ سکتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزماتے ہیں امتحان کے طور پر، شر اور خیر کے ذریعے سے، مصیبت اور راحت، برائی اور بھلائی کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیتے رہتے ہیں، تم کو آزماتے رہتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے ایک دن تم کو ہمارے ہی پاس واپس آنا ہے۔ ایک دن ہم کو مرنا ہے، مرنے سے پہلے ہم کو جینا ہے۔ کیسے جینا ہے وہ ہم کو طے کرنا ہے۔ چاہے تو ہم مجبور ہو کے جئیں، پریشان جئیں، ہر وقت روتے رہیں،
چاہے تو ہم لوگ غصے میں آ کے توڑ پھوڑ کریں، چاہے ہم اپنی مصیبتوں کا شکوہ کسی اور سے کرتے رہیں، ہمیشہ شکایتوں میں جئیں، ٹینشن میں جئیں، ہماری چوائس ہے۔ اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ صحیح ہو جائے، ہمارا زندگی کو دیکھنے کا طریقہ صحیح ہو جائے، ہماری سوچ صحیح ہو جائے، تو ہماری زندگی صحیح ہو سکتی ہے۔ زندگی کو صحیح کرنے کے لیے زندگی جینے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، اور زندگی کا طریقہ صحیح کرنے کے لیے سوچ صحیح ہونی چاہیے۔ اگر سوچ صحیح ہو جائے تو زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن سوچ آدمی کی کیسے صحیح ہوتی ہے؟ جب اس کی معلومات صحیح ہوتی ہے۔ اگر معلومات غلط ہو تو سوچ بھی غلط، سوچ غلط تو زندگی غلط، زندگی غلط تو مصیبت ہی مصیبت۔ تو کیوں نہ انسان اپنی معلومات کو صحیح کر لے تاکہ اس کی سوچ صحیح ہو، اور اس کی سوچ صحیح ہونے سے اس کی زندگی جینے کا طریقہ صحیح ہو جائے۔ اسلام یہی معلومات ہم کو دیتا ہے، اسلام یہی سوچ ہم کو دیتا ہے، اسلام یہی جینے کا طریقہ ہم کو دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی اچھی بنے۔ وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے اور پرابلم زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ باتوں پر ہم آج کے اس تھوڑے سے وقت میں بات کریں گے تاکہ ذہنی طور پر لوگوں کو جو پریشانی ہے، ٹینشن، اینگزائٹی، ڈپریشن، میلنکولی، انسومنیا، آپ نام لیتے چلے جائیں، کتنے ایسی بیماریاں ہیں جو پہلے لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھی۔ پہلے کیا بیماریاں تھیں؟ بخار آیا، ٹی بی ہوئی، کینسر ہو گیا، یا اور کوئی بیماری ہو گئی، یہ بیماریاں تھیں۔ اب بیماریاں کیسی ہو گئی ہیں؟ ہٹا کٹا آدمی ہے لیکن بیمار ہے۔ وہ بیماری کدھر ہے؟ یہاں۔ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بیماری یہاں، سکون نہیں، نیند نہیں آتی، سب کچھ رہ کے بھی خوشی نہیں، غصہ آتا، رونے کو جی کرتا، خودکشی کے بھی خیالات آتے، جان دے دوں، دے بھی دیتے لوگ، پاگل ہو جاتا آدمی، کسی کو مار ڈالتا، سب کے سب مل کے خودکشی بھی کر لیتے۔ انسان بعض اوقات جیتے جی اپنی زندگی کو جہنم بنا لیتا ہے جب اس کی سوچ خراب ہو جاتی ہے، اس کو جینے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات پرابلم اتنے بڑے بھی نہیں ہوتے، پرابلم کبھی تو واقعی بڑا ہوتا ہے، کبھی بڑا نہیں ہوتا ہے، اس کو بڑا دکھتا ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک بچے کو چوہے کا سایہ بہت بڑا دکھتا ہے، ایک چوہا چراغ کے قریب سے جا رہا اور دیوار پہ اس کا اتنا بڑا سایہ ہو رہا، وہ ہے اتنا چوہا، لیکن وہ چوہا اس کا سایہ دیوار پہ اتنا بڑا ہے، سایہ کو دیکھ کے ڈرتا ہے۔ یہی حال بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کا ہوتا ہے، پرابلم اتنے بڑے نہیں ہوتے لیکن وہ دکھائی اتنے بڑے دیتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہو کے بھی وہ پریشان جیتے ہیں۔ وہ کیا پرابلمس ہیں اور کیوں ایک انسان کو دنیا میں سکون نہیں ملتا ہے؟ آئیے تھوڑے سے اس وقت میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا پرابلم فائنینشیل پرابلم یا دنیا کا فیلئر۔ جاب کے لیے ٹرائی کر رہا، جاب نہیں مل رہا، جاب مل گیا لیکن پیکج چھوٹا ہے، دکان کھولا بزنس نہیں چل رہا، پھیری لگا رہا لیکن کچھ بکتا نہیں، مال سڑ رہا، کوشش کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا، سکسیس نہیں ہو رہا۔ دنیا کے جو فیلئرز ہیں وہ آدمی کو پریشان کر دیتے ہیں۔ پھر آدمی اس میں دیکھتا ہے اس کے پاس کتنا ہے، اس کے پاس کتنا ہے، اپنے ساتھ والے، میرا دوست تھا اسکول میں ساتھ میں پڑھتا تھا لیکن آج دیکھو کروڑ پتی اور میں ٹھیلا لگا کے کھڑا ہوا، ہم دونوں ہی کلاس میں تھے، میرا پڑوسی ہے، دونوں جھوپڑے میں رہتے تھے، وہ ترقی کر کے اس نے اپنے لیے ایک فلیٹ لے لیا، بنگلہ باندھ دیا، میں ادھر کا ادھر ہی سلم ایریا میں جی رہا ہوں۔ دنیا میں اعتبار سے کمی اس کو آدمی دیکھتا، کمی دکھ نہیں دیتی، معلوم کیسا بڑا کم جب دوسرے کو دیکھتا ہے جس کے پاس زیادہ ہے۔ آپ کے پاس کم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ زیادہ والے کو نہیں دیکھتے۔
جیسے آپ زیادہ والے کو دیکھتے ہو آپ کو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں پا کے بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جتنا ہم کو چاہیے، کیوں؟ اس کے پاس زیادہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ دنیا میں پا کے بھی اپنے آپ کو ناکام گنتے ہیں، اور جب اپنے سے زیادہ والوں کو دیکھتے ہیں تو دل کے اندر اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، اور اس میں دل میں دکھ پیدا ہوتا ہے، پا کے بھی کھونے کا احساس آتا ہے۔ اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے سے زیادہ والے کو مت دیکھو، اپنے سے کم والے کو دیکھو۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والجسم، اذا نظر احدکم، تم میں سے جب کوئی دیکھے کسی ایسے انسان کو، الى من فضل علیہ فی المال والخلق، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے مال زیادہ دیا، اس سے اچھی ہیلتھ یا اس سے اچھی خوبصورتی اس کو دی، اگر کسی ایسے کو دیکھے مال میں زیادہ، ہیلتھ میں زیادہ، بیوٹی میں زیادہ، عورتیں بھی ہوتی ہیں ڈپریشن میں چلی گئی، میرا رنگ ایسا اور اس کا رنگ کتنا اچھا، میں ایسی دکھائی دیتی وہ کتنی اچھی دکھائی دیتی، میرے پاس پہننے کے لیے زیورات نہیں اس کے پاس کتنے سارے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی ایسا ہو جو اپنے سے زیادہ والے کو دیکھے کہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ زیورات ہیں، زیادہ خوبصورتی ہے، زیادہ صحت ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ وَأَسْفَلَ مِنْهُ، تو وہ ایسے انسان کو بھی دیکھ لے جس کے پاس اس سے کم ہے۔ آپ کے پاس کھانے کے لیے ایک سے زیادہ سالن نہیں، آپ کے پاس روٹی چاول نہیں، کوئی آدمی ایسا بھی دکھے گا جو راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس صرف بریڈ کا ٹکڑا ہے، اس کے پاس نہ چاول ہے، نہ روٹی ہے، نہ سالن ہے۔ آپ کے پاس اچار کم ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میری کیا زندگی، اچار بھی نہیں لے سکتا، بھائی اس کے پاس اچار کیا، اس کے پاس سالن ہی نہیں ہے۔ جب آدمی اس کو دیکھتا ہے تو دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کم سے کم اپنے کو سالن تو دیا، اچار نہیں ملا کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس جوتے کتنے اچھے ہیں، 10,000 کے تو ہوں گے بھائی، اتنے مہنگے جوتے پہنا ہو، میرے پاس جوتے ٹھیک سے نہیں ہیں۔ آپ اس کو دیکھو جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، جوتے پہننے کے لیے کیا چپل پہننے کے لیے بھی نہیں ہے، پاؤں ہی نہیں ہے تو پہنے کا کہاں سے۔ آپ اس کو دیکھو گے جس کے پاس آپ سے مہنگے جوتے ہیں، آپ کے دل میں دکھ پیدا ہوگا، لیکن آپ اس کو دیکھو گے جس کے پاس پاؤں بھی نہیں، جس کے پاس، آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے، آپ اس کو دیکھو جس کے پاس ہاتھ ہی نہیں، باندھے گا کہاں پہ بھائی، اس کے پاس راڈو گھڑی ہے، میرے پاس کیسی پھٹیچر گھڑی ہے، بند بھی ہو جاتی ہے، پانی چلا گیا تو ختم، اس کے پاس کتنی اچھی گھڑی ہے۔ بھائی اس کو دیکھو جس کے پاس گھڑی پہننے کے لیے ہاتھ بھی نہیں ہے۔ انسان اپنے سے کم والوں کو نہیں دیکھتا، لالچ کی وجہ سے اپنے سے ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے پاس کتنا، اس کے پاس کتنا، اس کے پاس کتنا، اس لیے دل میں ہمیشہ دکھ رہتا ہے۔ کیوں؟ اپنے سے اوپر دیکھنے والوں کی وجہ سے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کی وجہ سے اس کے دل میں ہمیشہ کمی کا احساس ہوتا ہے۔ کمی کبھی خوش نہیں کرتی، کمی کا احساس خوش نہیں کرتا ہے، دکھی کرتا ہے۔ تو آپ کو دکھی رہنا ہے، آپ کی مرضی، اگر آپ کو سکھی رہنا ہے، آپ کا پیسہ گھٹے گا بڑھے گا تو نہیں، لیکن آپ کی خوشی گھٹ سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے۔ کب؟ جب آپ صحیح جگہ دیکھو۔ اگر آپ کے سامنے سے کوئی کار والا گزر جائے اور آپ بائک پہ ہیں، آپ اس کو دیکھو جو راستے پہ پیدل دھوپ میں چل رہا ہے، آپ کو لگے کم سے کم میرے پاس بائک تو ہے، اس کے پاس تو وہ بھی نہیں، اس سائیکل پہ جا رہا ہے بوڑھا آدمی، میرے پاس بائک ہے۔ اگر آدمی اپنی چیز پر خوش رہنا سیکھ لے، وہ ہر حال میں خوش رہ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ہم دوسروں کی چیزوں کو دیکھنے میں رہ جاتے ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو آج کے اس پیسے کے دور میں اور سوشل میڈیا کے دور میں، ایڈورٹیزمنٹ کے دور میں ہماری مصیبت بنی ہوئی ہے۔ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، میں یہاں گیا، میں نے یہ کھایا، میں نے یہ پہنا، میں نے یہ خریدا، ان کو دیکھتے دیکھتے آدمی کے دل میں دکھ پیدا ہوتا ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے،
وہ لوگوں کے پاس کیا کیا ہے دیکھ کے خود دکھی ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو جن کو ٹھیک سے صاف پانی پینے کے لیے بھی نہیں ملتا ہے، جو کچرے میں سے روٹی نکال کے کھا لیتے ہیں، لوگوں کے پھینکے ہوئے سینڈوچ اٹھا کے کھاتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اس سے اچھا رکھا، اللہ کا شکر کیجئے، خوش رہیں گے۔ گریٹیٹیوڈ، شکر خوشی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آدمی اگر اپنی نعمتوں کو دیکھے میرے کو اللہ نے کیا نہیں دیا، اگر ایسا سوچے وہ خوش رہ سکتا ہے، لیکن میرے کو اللہ نے بہت کچھ نہیں دیا یہ سوچے دکھی ہو جائے گا۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اس پہ دھیان دیجئے، جو نہیں دیا اس کو چھوڑ دیجئے، اس پہ دکھی مت ہو جائیے۔ ٹھیک ہے اس کو پانے کی کوشش کرو لیکن دکھی مت۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایک انسان جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس پہ دھیان دے، اور جن کو اس سے بھی کم دیا ہے ان کو دیکھے، تاکہ اس کے دل میں شکر پیدا اور شکر خوشی لاتا ہے۔ نمبر 2، بیماری کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ آدمی اچھا بھلا ہوتا ہے، چکر آ کے گرا، ڈاکٹر کے پاس گئے، بی پی ہے ان کو، شوگر ہے ان کو، کولیسٹرول چیک کرو، ٹیسٹ نکالے، پرابلم ہے ان کے ہارٹ میں، آدمی کی زندگی ایک دم الٹی ہو جاتی ہے۔ اچھا بھلا تھا، پکنک پہ گیا وہاں گرا، سارے پکنک چوپٹ لے کر آئے گھر پہ، دواخانے میں ایڈمٹ کیے، پورے ایکس رے، پورے اس کے اسکین اور پوری بتا رہے، معاملہ خراب ہے۔ وہاں سے اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، وہاں سے اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان بیماریوں کی وجہ سے تکلیفیں، روزانہ شوگر کی دوا کھاؤ، روزانہ بی پی کی دوا کھاؤ، روزانہ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے پھر اس کی محنت کرو، یہ مت کھاؤ، فلاں چیز مت کھاؤ، یہ نہیں کھا سکتا، وہ نہیں کھا سکتا، تنگ ہو جاتا ہے۔ اور آج سہیل میں نے کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں، میرے ساتھ ایسا کیوں، میرے گھر والے سب کچھ خوشی خوشی کھا رہے ہیں، دیکھو بچے کھا رہے ہیں، چاکلیٹ کھا رہے، وہ آئس کریم کھا رہا، فلانا مٹھائی کھا رہا، کوئی پاس ہوا تو اس کے پیڑے بھی نہیں کھا سکتا۔ آدمی پریشان ہوتا، دکھی ہوتا ہے۔ اس دکھ کا علاج یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اس تکلیف میں اگر میں نے صبر کر لیا تو مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام مجھ کو دے گا۔ مصیبت پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام دیتا ہے جو آنے والی زندگی میں اس کو ملتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو ویسی بھی ختم ہونے والی، بھائی جو صحت مند ہے کیا مرے گا نہیں؟ ہو جو جوان ہے بوڑھا نہیں ہوگا، جو بوڑھا ہے وہ مرے گا نہیں؟ کیا خالی بیمار لوگ مرتے ہیں اور صحت مند لوگ، کیا ڈاکٹر لوگ نہیں مرتے؟ مرنا سبھی کو ہے۔ اصل چیز یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ یہاں جو تکلیف آتی ہے رونے دھونے سے، چلانے سے، شکایت کرنے سے ہٹتی نہیں۔ کوئی پرابلم ہم کو اگر ہو، ہیلتھ خراب ہو، شور مچانے سے وہ اچھا ہو جائے گا آدمی؟ نہیں۔ لیکن اس تکلیف میں آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ اس تکلیف میں آدمی میں صبر ہونا چاہیے، پیشنس، اور صبر کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ جو تکلیف ہے کون ڈالا؟ اللہ۔ یہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی، اس نے میرے اوپر تکلیف ڈالی ہے، میں اس سے ناراض نہیں۔ جیسے ہی آدمی اس کو مان لیتا ہے کہ میں راضی ہوں اس سے، آدھی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ آپ کر کے دیکھو اس کو۔ ایکسیپٹنس جو ہے تکلیف کو کم کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ آخری اسٹیج میں معلوم پڑ جاتا کینسر ہے، جب وہ مان لیتے اب جانا ہے اپنے کو، ان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ، ایک سکون آ جاتا، لوگوں سے ملنے جلنے میں، بات چیت میں ایک دم وہ ٹھنڈے ہو جاتے، سیدھے ہو جاتے، بس اب جانا ہے، وہ مان لیتے اس کو، وہ مان لیتے، ایک ٹھہراؤ زندگی میں آتا۔ تکلیف ہوتی بیماری کی، لیکن وہ ایکسیپٹ کرنے کے بعد اندر کی جنگ ختم ہو جاتی ہے اور ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ اگر میں نے آج صبر کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہت انعام دے گا، اس انعام کے لیے اس تکلیف کو میں صبر کر لوں، اللہ اس سے بہتر زندگی دے گا۔ مرنے کے بعد کے انعام کے لیے آج کی تکلیف پر صبر کرنا انسان کو سکون دیتا ہے، چاہے وہ پھر کسی اعتبار سے تکلیف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم
من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ جو بھی اللہ کا بندہ، مسلمان بندہ، جب اللہ تعالیٰ اس پر کوئی تکلیف ڈالتا ہے، اس کو کوئی تھکن، کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رات دن میں ہم سے کتنے سارے پاپ ہو جاتے ہیں، کتنے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ گناہ لے کے ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، اس پر ہم کو سزا مل سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو آخرت میں سزا نہیں دیتا اگر وہ صبر کرے، دنیا ہی میں تکلیف دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، آخرت کی تکلیف سے اس کو بچا لیتا ہے، آخرت کی تکلیف سے اللہ اس کو بچاتا ہے۔ تو کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں تکلیف دے دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ یہاں تکلیف اٹھا کے مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ جہنم میں نہ جائیں۔ اگر اس بات کو آدمی سوچ لے کہ اللہ مجھ کو دنیا ہی میں پاک کرنا ہے، دنیا ہی میں پاک کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بچہ ہے، شرارت کیا، اب اس کا باپ اس کی بہت دھلائی کرے، اس کی بجائے بولے 5 منٹ ادھر جا کے کھڑے ہو جا ایک ٹانگ پہ، خوشی خوشی کھڑا ہوگا، اس میں بھی تکلیف ہے، لیکن سوچے گا پٹائی سے تو اچھا ہے، پٹائی سے تو کم ہے۔ اگر اتنی تکلیف پر غلطی معاف ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ خوشی خوشی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکلیف چھوٹی ہے، ڈنڈے سے پٹائی بڑی ہے۔ بڑی تکلیف جب سامنے ہوتی ہے تو چھوٹی تکلیف ہلکی لگتی ہے۔ میرا جملہ یاد رکھیں، جب آدمی کے سامنے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو چھوٹی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ آدمی دیکھتا وہ تکلیف ہو سکتی تھی، وہ نہیں ہو رہی، یہ چھوٹی تکلیف پہ چھٹی ہو جا رہی میری، تو آدمی کیا بولتا ہے؟ یہ چل جائے گا، اس پہ دل راضی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے مقابلے میں بڑی تکلیف سامنے ہے۔ جہنم کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ دنیا میں آدمی بیماری اور پریشانی کو برداشت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بیماریاں انسان کو پریشان کرتی ہیں، اور آدمی کو چاہیے کہ ان بیماریوں میں، ان پریشانیوں میں، ان کے اجر و ثواب پر، اللہ کے انعام پر، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنت پر اور جہنم سے بچنے پر دھیان دے، وہ تکلیف ہلکی ہو جائے گی۔ نمبر 3، جو لاسز آدمی کو ہوتے ہیں زندگی میں، کوئی دوست مر گیا، بھائی مر گیا، ماں باپ مر گئے، اولاد مر گئی، بزنس میں پیسہ ڈالا تھا، نقصان ہو گیا، بچی کا نکاح کیا، لڑکا صحیح نہیں نکلا، بہت سارے قدم زندگی میں، دوا کیا، علاج کیا، ریاکشن ہو گیا اور پرابلم بڑھ گیا۔ جو پاسٹ میں بیڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، برے تجربات، وہ یاد آ کے میں نے ایسا کیوں کیا، آدمی کو دکھی کرتے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کاش کہ میں نے وہ غلطی نہیں کیا ہوتا، فلاں بزنس میں نے پیسہ نہیں ڈالا ہوتا، چوپٹ ہو گیا سب، لوگوں نے بولے تھے مت ڈال، پھر بھی ڈال دیا، کاش کہ میں نہیں ڈالتا۔ تو آدمی بعض اوقات کاش کہ میں ایسا نہیں کرتا، کاش کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کاش کہ وہ بزنس آفر میں نہ نہیں بولتا، کاش کہ وہ جاب کے لیے جو اپرچونٹی آئی تھی میں نے اس کے لیے اپلیکیشن دے دیا ہوتا، کاش کہ میں پڑھتا لکھتا کچھ بنتا، کاش کہ میں ایسے ہی نہیں رہتا، کھیلتا کودتا نہیں۔ کاش، یہ کاش زندگی بھر اس کو دکھ، اس کو بڑھانے والا بنتا ہے۔ ماضی کی غلطیاں، برے تجربات، یہ انسان کو ہمیشہ زندگی بھر سائے کی طرح اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے کہ انسان جو ہو چکا وہ ہو چکا، آپ پیچھے کا مت دیکھو، آگے کا دیکھو۔ جو ہو چکا اس کے لیے بچی ہوئی زندگی کو بھی خراب کرے رو رو کے نہیں۔ ویسے ہی جیسے ایک انسان بات کر رہا تھا آئس کریم لے کر، فون پہ میسج چیک کر رہا تھا، آئس کریم کھاتے کھاتے آدھا گر گیا،
پگھل کے آدھا آئس کریم گر گیا. اب کیا کیا اس نے؟ وہ جو گر گیا اس کو روتا رہا کہ دیکھو کیسے گر گیا. وہ بچہ آدھا بھی گر گیا. ہماری مثال ایسی ہے. ہم اپنے کھوئے ہوئے پر رونے میں بچے ہوئے کو بھی برباد کر دیتے ہیں. ہم لوگ جو ہمارا کھو گیا اس پر رونے میں جو بچا ہوا ہے اس کو بھی برباد کر دیتے ہیں. اسلام ہم کو سکھاتا ہے جو کھو گیا وہ کھو گیا، جو بچا ہوا ہے اس کی قدر کر اور اس میں خوش رہے، اس کو صحیح استعمال کر. پیچھے دیکھتے مت رہے، آگے دیکھ. ویسے جیسے آدمی کوئی گڑھے میں گرا اور اٹھ کے چلنے لگا اور پیچھے دیکھ کے کیسا گڑھا ہے، آگے گڑھا تھا پھر جا کے اس میں گرا. وہاں ایک چاچا بیٹھے ہوئے کیا بول رہے ہیں؟ بیٹا ایک بار گرا آگے دیکھ کے چلنا. پہلے دیکھ کے نہیں چلا، دوسری بار بھی دیکھ کے نہیں چلا، پھر گڑھے میں گر گیا. ایک بار غلطی ہوئی چھوڑ دو اس کو، آگے کی زندگی دیکھو، آگے کیا کرنا ہے سوچو. ایسا ہو گیا پھر روتے مت بیٹھو، اب کیا کرنا چاہیے سوچو اور آگے بڑھو. یہ جو آدمی کر سکتا ہے وہ زندگی میں بڑے بڑے طوفان کو فیس کر سکتا ہے. جو ہو گیا آگے کیا، آگے کیا. جو آدمی یہ مزاج اس کا ہوتا ہے زندگی میں وہ کئی سمندر پار کر سکتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہونا چاہیے. ہمارے نبی ہم کو بتاتے ایسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. ایک مضبوط مومن ایک کمزور ایمان والے سے بہتر ہے. مضبوط ایمان والا کمزور ایمان والے سے، اللہ کو ماننے والا لیکن ایک دم مضبوط ہے دل اس کا، وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو کمزور دل والا ہے، کمزور مومن ہے. وہ فی کل خیر، لیکن بھلائی دونوں میں. کیوں؟ یہ بھی ایمان والا وہ بھی ایمان والا ہے، لیکن یہ مضبوط دل والا ہے وہ کمزور دل والا ہے. احرص علی ما ینفع. اب دیکھیے احرص علی ما ینفع، جو چیز تیرے لیے فائدے والی ہو اس کی چاہت کر. نمبر 1 واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگ دو. ولا تعجز، اور عاجز مت بن. ولا تعجز، عاجز مت بن. 3 باتیں کہی. یہ 3 باتیں اگر ہماری زندگی میں آئیں تو یہ سکسیس کے لیے ضروری ہے. نمبر 1 جو بھلی چیز ہے، جو بھلائی ہے اس کی دل میں چاہت کر، برائی کی نہیں. جو فائدہ مند چیز ہے دنیا میں آخرت میں، بھلائی والی چیز ہے، فائدے والی ہے، دل میں اس کی چاہت رکھ. موٹیویشن ہونا چاہیے تیرے اندر کچھ پانے کے لیے. سست پڑا مت رہے، نہیں چاہیے کچھ بھی. ایسا مت بن. جو چیز فائدے والی اس کی چاہت کر. 1 2 اپنے پہ بھروسہ مت کر. آئی بلیو ان مائی سیلف، آئی بلیو ان اللہ. اپنے سے بڑی طاقت، تو چھوٹا ہے، تو کمزور ہے. جو لوگ اپنے پہ بھروسہ کرتے ہیں فیل ہونے کے بعد چوپٹ ٹوٹ جاتے ہیں، روتے رہ جاتے ہیں. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کوئی بات نہیں، آگے دیکھیں گے، آگے بڑھ جاتا ہے. تو بھلائی کی چاہت کر، فائدے مند چیز کی چاہت کر. 2 اللہ سے مدد بھی مانگ. اپنے اوپر ڈیپینڈ مت رہے، اس پہ ڈیپینڈ مت رہے، جیب پہ ڈیپینڈ مت رہے، اللہ پہ ڈیپینڈ رہے. واستعن باللہ ولا تعجز، اور عاجز مت بن. انشاءاللہ اللہ دے گا اور کوشش کچھ بھی نہیں. ولا تعجز، عاجز مت بن، ہیلپ لیس مت بن، کچھ کر. تو بھلائی کی چاہت کر، اللہ پہ بھروسہ رکھ اور کوشش کر. یہ 3 کام آدمی اگر کر سکتا ہے تو کامیاب ہوگا. لیکن پھر بھی کبھی فیلئر آتا ہے. اللہ چاہے تو آدمی سب کر کے بھی فیل ہوتا ہے. اچھے سے اچھے دواخانے میں بھرتی کیا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو آپریشن کے لیے بلایا، سارا پیسہ ایڈوانس میں دے دیا، سب کچھ ٹھیک تھا، ایک دم اچھی جگہ، روم بھی اچھا لیا، جنرل وارڈ بھی نہیں، پرائیویٹ اسپیشل وارڈ، سب ٹھیک. پھر بھی پیشنٹ کیا ہوگا؟ آپریشن فیل ہو سکتا ہے. تیرے ہاتھ میں نہیں، وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے. اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی ناکام ہو جائے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی فیل ہو جائے، تو کہا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا.
اور اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی پریشانی تجھ پر آئے، تکلیف تجھ کو پہنچے، تو ایسا مت بول کہ کاش میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، کاش میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ یوں کہے اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بھائی میں نے تو سب کچھ کیا، پیسہ دیا ڈاکٹر کو، اچھا ڈاکٹر، اچھا ہاسپٹل، ساری چیزیں، فیسلٹیز، سب کچھ میں نے جتنا کرنا تھا کیا، اس کے بعد بھی جب نہیں ہوا تو یہ وہاں سے فیصلہ آیا، جب وہ نہیں چاہتا تو نہیں ملے گا، وہ چاہتا تو ملے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ یہ جب آدمی کے اندر آ جاتا ہے تو وہ اپنے کو، ڈاکٹر کو، نرس کو، دواخانے کو بلیم نہیں کرتا، ورنہ بلیم کرنے میں زندگی چلی جاتی ہے۔ گاڑی یہاں سے لے جاتے یا وہاں سے لے جاتے، یہاں سے نہیں لے جاتے تو ابا جان بچ جاتے، ہارٹ اٹیک، مرتے نہیں، تیرے ہاتھ میں زندگی میں سوچتا میں نے وہاں سے گاڑی کیوں لیا، پارکنگ میں اگر وہ بیچ میں گاڑی نہیں آتی نا تو بچ جاتے، اگر ٹریفک نہیں ہوتا نا بچ جاتے، اگر ڈاکٹر لیٹ نہیں آتا نا بچ جاتے۔ زندگی بھر آدمی اسی میں پڑا رہتا ہے، نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا، اب رو مت، آگے بڑھا۔ اللہ نے فیصلہ کیا زندگی اتنی تھی، نہیں بچ سکتے تھے، اللہ نے فیصلہ کیا بزنس فیل ہونے والا تھا، فیل ہو گیا، اللہ نے فیصلہ کیا نکاح نہیں ہونے والا تھا، نہیں ہوا، طلاق ہونے والا تھا، طلاق ہو گیا ابھی، آگے بڑھ، پیچھے مت دیکھ، گاڑی کہاں دیکھ کے چلنا چاہیے، پیچھے۔ ہماری مثال ایسی ہے جو ہوا اس کو دیکھنے میں ہم لوگ گاڑی چلاتے رہتے ہیں، آگے کا دیکھ کے نہیں چلتے، ایکسیڈنٹ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور آدمی فیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ پیچھے کا پیچھے چھوڑیے، آگے کی زندگی اب دیکھیے۔ تو یہ کہہ کے کہ اللہ نے چاہا ایسا ہونا تھا، ہو گیا، ختم، آگے بڑھو، یہ انسان کو طاقت دیتا ہے، یہ انسان کو پچھلے کو بھلا کے آگے جینے کی طاقت دیتا ہے۔ تو تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ زندگی کے دکھ جو پاسٹ میں جو اس کے ساتھ برا ہوا ہے وہ بھی انسان کو آ کے پریشان کرتے ہیں۔ آدمی پاسٹ کو پاسٹ میں چھوڑ دے، آگے کی زندگی دیکھے، اب کیا کرنا ہے وہ سوچ کے چلے۔ چلیے نمبر 4، فیوچر کا ٹینشن۔ فیوچر کا ٹینشن، دکان کھولا تو ہے، اگر نہیں چلی تو، بچی کا رشتہ تو طے ہو گیا ہے، لڑکا اچھا نہیں رہا تو، میں ایسا کر تو رہا ہوں لیکن بچوں کو پڑھا رہا ہوں لیکن بچے پڑھ کے میرا دھیان نہیں دیے تو، فیوچر کے بارے میں، انٹرویو کو جا رہا ہوں لیکن فیل ہو گیا تو، ایگزام میں جا رہا ہوں لیکن ایسے کوشچن آئے جس کی پڑھائی نہیں کیا تو، فیوچر کے بارے میں انسان برا سوچ کے اور برا اپنا حل کر لیتا ہے، معلوم نہیں کیا ہوگا، آگے کیسے حالات آئیں گے معلوم نہیں، پولیٹیکل حالات بدلیں گے، فائنینشیل اور اس طرح کے حالات بدلیں گے، اکانومی خراب ہو رہی، معلوم نہیں کیا ہوگا، میری دکان کے بازو ایک اور دکان کھل گئی موبائل کی، اب میرا کیا ہوگا، ہاں میرا پورا گاہک وہ لے لے گا، کسٹمر لے لے گا، لائٹنگ اس کی میرے سے اچھی ہے، آدمی ڈرتا ہے۔ فیوچر کے بارے میں آدمی بہت سوچتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی بھی نہیں سوچ کے پریشان ہوتا ہے۔ آدمی بیمار ہے، پیٹ میں دکھ رہا ہے، ڈاکٹر بولا ایک اسکین کرنا پڑے گا، بولے کیوں ڈاکٹر صاحب، بولے دیکھنا تو پڑے گا اندر کیا ہے، مال مسالہ کچھ نکلا تو گڑبڑ بھی ہو سکتی، کچھ دوا سے نہیں ہوا، اچھا 2 دن گولی دیا تم کو نہیں ہو رہا ہے، کچھ تو ہو سکتا، اب دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ 1 ہفتہ 2 دن 3 دن 5 دن تک اس کی جان اوپر نیچے ٹیسٹ میں کیا ہوتا معلوم نہیں، اس کی فکر کرنے سے ٹیسٹ بدلنے والا، کہ یہاں ٹینشن لیا تو ٹیسٹ بدل جاتا، وہاں پہ ایسا کچھ تو بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس سے۔ لیکن آدمی ڈاکٹر پھر سامنے رکھتا تو ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، کیا ٹیسٹ کیسا ہے، صحیح ہے غلط ہے، کیا بھی نہیں، چھوڑ دو، آگے دوا دیتا اور کھاؤ اس کو 1 مہینے تک، کچھ بھی نہیں نکلا، سب کلیئر ہے۔ 2 دن پریشان کیوں ہوا، ہفتہ بھر کیوں تھی، وزن کم تمہارا ایسا کیوں ہوا، تمہارا وزن کیوں کم ہو گیا، ڈاکٹر صاحب فکر کی وجہ سے، اور وہ ٹیسٹ میں تو کچھ بھی نہیں، تم ٹینشن کیوں لیے،
کیا کرنے کا, برا ٹیسٹ آیا تو بولے تمہارے فکر کرنے سے ٹیسٹ صحیح آنے والا تھا, تو کرنے کا تھا, میں بھی کرتا. بتائیے, پورے گھر والے مل کے ٹینشن لو, ٹیسٹ صحیح آ جائے گا, ایسا بولا کوئی ڈاکٹر؟ صبح سے لے کے شام تک 7 بجے سے 8 بجے تک ٹینشن لینے کا, ٹیسٹ ایک دم صحیح آتے ہوتا نہیں. انسان دنیا میں فیوچر کے بارے میں خواہ پریشان ہوتا ہے. پریشان ہونے سے فیوچر چینج نہیں ہوتا, اچھا نہیں بنتا, الٹا برا بنتا ہے. مسائل میں پریشان ہونا مسائل کو نپٹنے کی طاقت کو اور کمزور کر دیتا ہے. پرابلمس میں جب انسان پریشان ہوتا معلوم نہیں کیا ہوتا, تو ان پرابلم سے ڈیل کرنے کی کیپیسٹی بھی کم ہو جاتی. ایسے وقت میں تو آدمی کو اور ہمت سے رہنا چاہیے. دیکھیں گے جو بھی ہوگا, آدمی میں یہ چیز ہونا چاہیے, اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. بھائی گاڑی چلا رہا, ایکسیڈنٹ ہوتے دنیا میں, اب چلا رہا, چلاتے چلاتے کبھی ایکسیڈنٹ ہوا تو جا کے ٹھوک دیتا ہوں. بھائی اللہ چاہے گا تو ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا, میں صحیح چلاتا ہوں, باقی اللہ کے ہاتھ میں. ایسا آدمی ہمت سے جیتا ہے کہ میں تو صحیح کروں گا. اگر آپ بیٹھے کسی گاڑی میں اور ڈرائیور ایسا ہو تو آپ بیٹھیں گے اس میں, ایکسیڈنٹ ہوا تو کرتے کرتے وہ کیا کرے گا, نہیں ہونے کا ایکسیڈنٹ وہ کر دے گا, خود جا کے ٹھوک دے گا, سامنے والا بھی نہیں ٹھوک رہا ہے. یہ جو کمزوری ہے اس کو نکالنا چاہیے کہ ہم اکثر زندگی میں آنے والے معاملات میں اپنے آپ کو ڈرا کے گھبراہٹ میں نہیں کرنے کی غلطی بھی کر لیتے ہیں. اس وقت میں کیا کرنا چاہیے, کچھ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ نہیں کرے ہمارا برا, اللہ نہیں سنتا ہماری, سنتا ہے وہ. تو بجائے پریشان ہونے کے ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے, 1, اور 2 اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے, 3 ہم جو کوشش کرنا ہے کریں گے. اور کیا کر سکتے ہیں, ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے جس سے تھوڑا سا دل کو سکون ملے گا. ہاں بھائی کوئی آدمی ہے مثال کے طور پر, اس کا کوئی پرابلم اٹکا ہوا ہے, کمشنر اس کو بول دے تمہارا کام ہو جائے گا, تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, بے فکر ہو, تمہارا کوئی کچھ بگاڑے گا نہیں. اب بولتا اچھا ہوا, چلو آ کے سکون سے سوتا. کمشنر بولا تو تیرے کو سکون مل رہا. اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے. بادشاہ بول دے, منسٹر بول دے, پرائم منسٹر بول دے, اس سے اوپر کوئی بول دے, آدمی سکون آ جاتا اس کو. اللہ کی بات پہ سکون کیوں نہیں؟ سب سے بڑا تو وہ ہے. اس پہ بھروسہ رکھنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے. نمبر 1 بھروسہ اللہ پہ ہو, 2 اللہ سے دعا کرنا, تو اندر کا سب نکلتا باہر. اندر کا ٹینشن جو ہے وہ باہر نکلتا ہے جب آدمی دعا کرتا ہے, اللہ پریشان ہوں, میری مدد کر, میرے مسائل کو حل کر, تو اس سے آدمی کا دل ہلکا ہوتا ہے. 3 آدمی کوشش کرے تو آدمی کا ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کوشش میں, اور آدمی بیٹھ کے سوچتا نہیں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, اے نبی آپ کہیے, قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. اے نبی آپ کہیے, ہم کو تو بس اتنی ہی تکلیف پہنچ سکتی جتنی اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے, اور اللہ ہی ہمارا کاموں کا بنانے والا ہے, ہماری بگڑی بنانے والا اللہ ہے. آپ بولو, قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اے نبی آپ لوگوں سے کہو کہ ہم کو تو بس وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. کیوں؟ وہ مولانا, وہ ہمارا کاموں کا بنانے والا ہے, وہ ہم کو یوں ہی چھوڑ نہیں دے گا. جب ہم نے اس کو اپنا رب مانا ہے, اس سے دعا کرتے ہیں, اس پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ ہم کو رسوا نہیں کرے گا, ذلیل نہیں کرے گا, وہ ہماری مدد کرے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, پھر اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی ہے. اللہ پہ بھروسہ تو کر, اللہ پہ بھروسہ رکھ, اس پہ اس پہ اپنے پہ فلاں چیز پہ نہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھ. تو ایک انسان فیوچر میں جو اس کو ڈر ہے, بیماری کے حساب سے, جاب کے حساب سے, رشتے کے حساب سے, فائنینشیل اعتبار سے, کسی بھی پولیٹیکل اعتبار سے جو بھی ڈر اس کو ہے, اللہ پہ سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ رکھے. جو ہونا ہے وہی ہوگا,
اللہ تعالیٰ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو بدل کوئی نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے، جلائے، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون پیچھے آیا، پکڑا، قتل کیا، مارا پیٹا، نہیں، اللہ نے ان کو پار کر دیا، اس کو غرق کر دیا۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کبھی لیٹ نہیں ہوتا، اللہ کبھی لیٹ نہیں ہوتا ہے، جو اللہ کو کرنا ہے برابر وقت پہ اللہ کرتا ہے، تو ڈرنا کس بات کا، بھروسہ اللہ پہ رکھے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ چوتھی چیز فیوچر کا ڈر، جس سے آدمی ٹینشن پریشان ہو کے وزن کم ہو جاتا اس کا، اور سکون خراب ہو جاتا، راتوں کی نیند خراب ہو جاتی، گڑے پڑ جاتے آنکھوں میں، حالت خراب ہو جاتی، بی پی بڑھ جاتا، ہارٹ خراب ہو جاتا۔ کیوں؟ بولے ٹینشن لے رہا ہے۔ بعض اوقات پرابلم کچھ بھی نہیں رہتا ہے، یہ پریشان زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حوالے کرو اور خراٹے لے کے سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا جو اللہ چاہتا ہے، اور پوری کائنات کا نظام تو نہیں چلا رہا، اللہ چلا رہا۔ اللہ پہ چھوڑ دے چیزوں کو، کچھ چیزیں اللہ پہ بھی چھوڑنے کی رہتی، سب خود سالو کرنے کا نہیں رہتا، لیکن آدمی کیا کرتا، سب میرے کو کرنا پڑے گا، سب تو کرے گا، اللہ کو کچھ کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر کچھ، تیری زندگی سکون والی بنے گی۔ اگر تو سب کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا، کرنے کے کام بھی الٹے کرے گا، اور تیری زندگی سے سکون نکل جائے گا۔ کچھ اللہ کو بھی کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، جو چیزیں سکون خراب کرتی ہیں ان میں ایک چیز گناہ بھی ہے۔ گناہ، اپنے اصولوں سے ہٹ کے جینا، معلوم ہے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ بولتا، وہی دل میں بے چینی شروع ہو جاتی۔ معلوم ہے ایمانداری سے بزنس کرنا چاہیے، چوری چکاری دھوکہ غداری سب کچھ کرتا، سکون خراب۔ رات میں آتا، پیسے تو رکھا تجوری میں، لیکن اندر سے دل کیا بولتا، تو صحیح آدمی نہیں رے، اندر سے دل کیا بولتا اس کو، تو صحیح نہیں ہے، تو نے غریب آدمی کو لوٹا، دھوکہ دیا تم نے اس کو، جھوٹ بول کے بیوقوف بنایا تم نے اس کو۔ پیسہ آیا، سکون گیا، پیسہ آیا، پیسے سے اچھا گدا لایا، لیکن نیند نہیں آ رہی، اے سی لگایا گھر کے اندر پیسے سے، لیکن سکون نہیں، ٹھنڈا سا باہر ہے، اندر گرم ہے، اندر اے سی نہیں لگا سکتا ہے، اندر پریشان ہے، دل جل رہا، سکون ہی نہیں، نیند خراب، گلٹی، اندر سے کیا لگ رہا اس کو، گلٹی۔ کیا فائدہ؟ آپ نے سب خوشی کی چیزیں خریدی، لیکن اپنی خوشی بیچ دی۔ آپ نے خوشی کی، آرام کی چیزیں خریدی، لیکن اپنا آرام کھو دیا، اپنی خوشی اور اپنا سکون کھو دیا، کیا فائدہ؟ لیکن وہی آدمی مزدور آدمی ہے، دن بھر محنت کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، آ کے ایسا تھک کے سو جاتا، بیوی ہلائے تو بھی ہلتا نہیں، خالی کروڑ بدل دیتا، سکون سے سو رہا ہو۔ کیوں؟ اس کے دل میں کوئی پاپ نہیں ہے، وہ سیدھا سادہ آدمی ہے، تھوڑا کماتا، روٹی اپنی کھاتا، دال میں ڈبو کے کھاتا، پانی پیتا، ڈگا لے کے سو جاتا، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی کو دھوکہ نہیں، کسی کے ساتھ برا نہیں، کسی کا کھایا نہیں، کسی کو لوٹا نہیں، دل میں سکون ہے۔ بلکہ اللہ کا بھی گناہ گار کبھی ہوتا ہے، امام صاحب بولتے ہیں امام صاحب سب ہے میرے پاس، لیکن سکون نہیں، کیوں ایسا نہیں ہے؟ نماز پڑھتے نہیں، ٹائم نہیں ملتا، بزنس میں بہت بیزی ہے، پہلے نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو بھول کے کبھی تم کو سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ کی مان کے سکون ملتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی پہلی سزا دنیا میں ملتی، دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ غلط زندگی جینا زندگی سے سکون نکال دیتا ہے۔ اگر سکون آپ کو چاہیے، خوشی آپ کو چاہیے، تو آپ کو پہلے چیزوں کو گھر کی صحیح نہیں کرنا، اپنی زندگی کو صحیح کرنا۔ اب کیا کرتے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا سکون چاہیے اپنے کو، گھر کے اندر اے سی فرنش کیا، فرش اچھا، چھت اچھی، قالین، یہ وہ، کیسا اچھا لگ رہا نا، ہاں اندر اچھا نہیں لگ رہا۔ بہت سارے لوگ اچھا پلنگ لاتے، گدا ودا سب اچھا ہے، سوتے، رات میں چپ چاپ اٹھ کے زمین پہ سوتے، نیند نہیں آ رہی، کیا معلوم کیوں،
نیند نہیں آ رہی. بڑا گھر لیا, گیا تھوڑے دن کے لیے, جا رہے سب کو مل کے گیا بستی میں. 1 مہینے کے بعد بستی والے تھے واپس, کیا معلوم وہاں دل ہی نہیں لگ رہا تھا, سکون نہیں ہو رہا. کبھی تو وہاں کے ماحول خراب رہتا ہے, کبھی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے, اور کبھی مالدار ہوتا ہے آدمی لیکن اس کو سکون نہیں ملتا ہے. سکون آپ کو اندر سے ملتا ہے, باہر سے نہیں. سکون چیزوں میں نہیں ہے, زندگی میں. اگر آپ کو سکون چاہیے, اپنی زندگی کو اچھا بنائیے, اپنے آس پاس کی گھر کی چیزوں کو نہیں. ہمارے نبی کے گھر میں بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں تھی, اتنا چھوٹا گھر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے تھے تو بیوی سامنے سوئی رہتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب سجدہ کرنا چاہتے تھے آپ میرے پاؤں پہ اس طرح سے مار دیتے تھے, میں سامنے سوئی رہتی تھی, پاؤں سمیٹ لیتی تھی, پھر آپ سجدہ کرتے تھے. اتنی بھی جگہ نہیں, لیکن گھر میں سکون تھا. فرماتی میں جب حیض کی حالت میں ہوتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. اتنی محبت سے جیتے تھے وہ لوگ. آج ہے, آج کیسا ہے؟ بیوی اپنے روم میں, شوہر اپنے روم میں ڈرائنگ ہال میں, اور بچے اپنے اپنے روم میں. آواز دی تو کوئی بھی نہیں آتا, کھانستے کھانستے مرا تو کوئی آتا نہیں اس کو, کچھ نہیں. صبح کو معلوم پڑتا مر کے پڑا تھا رات بھر. کوئی کسی کا نہیں ہے, کوئی کسی کا نہیں ہے. سب اپنی اپنی دنیا میں. بیٹا ادھر دادا ایک بات بولنے کی تیرے کو, اب بولتے رہو, میں سن رہا. وہ اپنے PUBG میں لگا ہوا ہے, بیوی واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے, بیٹی انسٹاگرام پہ اپنا فوٹو ایک دم فلٹر کر کے ڈال رہی ہے, کالی ہے لیکن گوری دکھتی اس کے اوپر. باپ بھی دیکھو تو پہچان رہا نہیں, تیرا فوٹو یہ تیرا فوٹو ہے. ہاں بولے میری وہ زندگی الگ ہے, یہ نیک زندگی, وہ فیک زندگی ہے. یہ ہم جی رہے ہیں دھوکے والی زندگی. کوئی کسی کا نہیں, کیا فائدہ؟ پیسہ آ گیا, گھر میں سکون نہیں, کوئی کسی کا نہیں, کوئی کسی کا سنتا نہیں. کوئی دکھ درد میں کسی کو ایک گلاس پانی لا کے نہیں دیتے اگر کھانسا تو. بتائیے ایسی زندگی جینا ہے ہم کو؟ پیسہ اصل نہیں ہے, رشتے اصل ہیں. رشتے اصل ہیں, زندگی جینے کا طریقہ اصل ہے. ہماری زندگی صحیح ہونا چاہیے, اچھے سے ہم جینے والے بنے, یہ زندگی صحیح ہونا چاہیے. تو گناہ کی وجہ سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. گناہ وہ چیز ہے جو تیرے دل میں کھٹکتی رہے اور تجھے ہمیشہ اس بات کا ڈر لگا رہے کہ کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اندر سے ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے, ایک ویکنس پیدا ہو جاتی ہے. غلط زندگی جینے والے کو اندر سے کمزوری پیدا ہو جاتی, چاہے وہ باہر سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو, اور ہمیشہ وہ ڈر میں جیتا ہے, ہمیشہ وہ ٹینشن میں جیتا ہے. غلط جینے والا سکھ سے نہیں جی پاتا. اچھا جینے والا چیزیں کم ہوتی لیکن سکھ سے جیتا ہے. اس سے بتایا کہ گناہ جی میں کھٹکتا رہتا ہے, کبھی اس کو سکون نہیں دیتا ہے. گناہ والی زندگی چھوڑ, تیری زندگی سکون والی بن جائے گی. اصول سے جی, صحیح اصولوں کے مطابق زندگی گزار, کسی کا دل مت دکھا, اللہ کو راضی کر, صحیح پرنسپلز کے مطابق زندگی گزار, تیری زندگی سکون والی بن جائے گی. پھر تیرے پاس چاہے دنیا کی چیزیں ہوں یا نہ ہوں, تیری زندگی سکھ والی ہوتی ہے. تو ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ہے کہ گناہ انسان کو پریشان کرتے ہیں. 6 دنیا کی ہرس, یہ بھی ہونا, وہ بھی ہونا, وہ بھی ہونا. ایک بچے کو آپ بازار میں لے جائے تو کیسا بولتا, ابا یہ بھی ہونا مجھ کو. ہاں بیٹے لیں گے. آگے جا کے دوسری دکان دکھتی, یہ بھی کھلونا, آئس کریم وہ بھی ہونا, چاکلیٹ وہ بھی ہونا, جوتے وہ بھی ہونا. اچھا لے بھی لیا اگر باپ ایک دن پہنتا اس کے بعد نہیں پہنتا, لیکن وہ چاہت اندر لالچ ہوتی ہے. ہماری ضرورت کم ہے, ہماری لالچ زیادہ ہے. پرابلم ہمارا کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے ہماری ضرورت ایسی ہے, لالچ ایسی ہے. بلکہ ہماری لالچ زندگی کے بعد بھی, ہماری زندگی تھوڑی ہے لیکن ہماری لالچ, تمنائیں, امیدیں, یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا, ایسے جیسے 1000 سال زندہ رہنے والا ہے. ہماری لالچ ہم کو پریشان کرتی ہے. ہماری لالچ کی وجہ سے ہم لوگ سکون سے نہیں جی پاتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتته الدنیا وہی راغمہ. جو انسان مرنے کے بعد کی زندگی آخرت اس کو اپنا مقصد بنا لے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں مجھ کو کامیاب ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، یہاں تو رہنا ہے نہیں، رہنا وہاں ہے، تو وہاں کہاں رہنا، جنت میں کہ جہنم میں؟ مجھ کو جنت میں جانا ہے بھائی. جو مرنے کے بعد کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لے، جنت میں جانے کو اپنا مقصد بنا لے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے دل میں بہت چاہیے مجھ کو، یہ لالچ نہیں رہتی ہے اس کے دل کو. اللہ ایسا بنا دیتا دل کو جتنا ہے بہت ہے، اللہ نے جتنا دیا بہت ہے. وجمع له شملہ، اللہ اس کے سارے حالات کو جمع کر دیتا ہے، اس کا مائنڈ ڈسٹرب نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ ایک دم آرگنائزڈ اس کی زندگی ہو جاتی ہے، ڈسپلن اس کی زندگی ہو جاتی ہے، حالات سنور جاتے ہیں. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا خود چل کے اس کے پاس آتی ہے، پیسہ، عزت، عہدہ، شہرت سب چل کے اس کے پاس آتی ہے، اس کو اس کے لیے دوڑنا نہیں پڑتا ہے کتے بلی کی طرح، وہ خود اس کو مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں سب اس کو دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس نے اپنا سب اللہ کو دیا. اس نے کیا کیا؟ اپنا سب کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے. اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیا، اللہ کے لیے جیتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اپنی لذتوں کے لیے نہیں جیتا، بلکہ وہ مقصد کے لیے جیتا ہے. وہ دنیا کے لیے نہیں جیتا، آخرت کے لیے. وہ لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جیتا ہے. دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے، اور دل میں محتاجی کا احساس نہیں رہتا ہے، کمی کا احساس نہیں رہتا ہے. لیکن اگر آدمی ایسا نہ کرے، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، لیکن جس انسان کی ساری فکریں دنیا کی ہوں، دنیا دنیا دنیا، پیسہ ہے تو سب ہے بھائی، پیسہ 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 پیسہ، آج میرے پاس کیسا پیسہ، میرے پاس پیسہ چاہیے، صبح سے شام تک اسی میں آدمی دیوانہ جب رہتا ہے. دنیا چاہیے. جب اس طرح سے لالچ کے ساتھ جینے لگتا ہے، کیا ہوتا کیا؟ پیسہ ملتا ہوتا ہے جتنا تقدیر میں، لیکن مینٹل حالت اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ تعالیٰ غریبی کو اس کے سامنے رکھتا ہے. وہاں کھولے تو اس کو غریبی دکھتی ہے، وہاں کھولے تو اس کو فقر کا ڈر لگتا ہے. کم پڑا تو، ختم ہو گئے تو، ضرورت سے زیادہ پرابلم آ گئے تو، جتنا ہے بینک بیلنس 2 ہی تو کروڑ ہے نا، 3 کروڑ کا پرابلم آیا تو آدمی کو کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اس نے دنیا کو اصل بنا لیا، آخرت اس کے سامنے نہیں، اللہ کے لیے وہ نہیں جیتا ہے، تو اس کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ فقر اس کے سامنے آ جاتا ہے. وفرق علیہ شملہ، اور اللہ اس کے حالات کو بکھیر دیتا ہے، زندگی بکھر جاتی ہے اس کے پاس سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، سب ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کی زندگی. وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر له، اور دنیا میں سے اس کے پاس اتنا ہی آتا ہے جتنا اس کی تقدیر میں ہوتا ہے. سارا بکھیڑا کر کے بھی ملتا کتنا؟ جتنا اللہ نے اس کو اس کی تقدیر میں رکھا ہے. آدمی کروڑوں کا بینک بیلنس ہوتا ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے، سینکڑوں اس کے پاس جوڑے ہوتے ہیں، 10 کاریں ہوتی ہیں، جوتے اس کے پاس لائن سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پہننے کا کتنا، کھانے کی ساری چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، کھا سکتا کتنا؟ اس کا نوکر اتنا کھاتا، اور وہ کتنا کھاتا؟ اتنا، جتنا تقدیر میں اتنا ہی کھا پاتا، زیادہ نہیں. بلکہ اس بیوی کیسا ہے؟ ڈاکٹر بولتا تیل مت کھاؤ، تو بیوی کیسا بناتی اس کے لیے؟ اسپرے کر کے تیل مارتی اس کے اوپر. شکر نو، بغیر شکر کے. اس کے اندر گھی نہیں، تلی ہوئی چیز نہیں، میٹھا نہیں، نمکین نہیں. کیا تو کما کے کیا فائدہ؟ تو کھا بھی نہیں سکتا اس لیے سے. بتائیے، دنیا میں نے کہا کہ ایسا آدمی برا آدمی ہوتا ہے، بیماری اللہ امتحان کے لیے بھی ڈالتا ہے لوگوں کے اوپر.
اچھے لوگوں پر بھی بیماریاں آتی ہیں. بولنے کا مطلب یہ آدمی کتنا بھی کر لے تقدیر سے زیادہ اس کو نہیں ملتا. اللہ جتنا دینا چاہے اتنا ہی دیتا ہے. سامنے سب ہوگا تجھ کو کتنا ملے گا. آدمی سمجھتا ہے یہ میرا ہے، تو جو یوز کرتا ہے وہ تیرا ہے، اور اصل جو آگے بھیجا وہ تیرا ہے. کتنے لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ساتھ ملے جاتے قبر میں. ہاں ان کا لوہا رکھتا، یا آپ کی ڈیڈ ہے، یہ فلاں چیز ہے، آپ کی جائیداد کے کاغذات سنبھالو اس کو قبر میں رکھتا. اس کی جائیداد سب لوگ لے لیتے. تو پورا کمایا لیکن تیرے کو سکون نہیں ملا دنیا میں. تیرا سارا کمایا ہوا یہ لوگ لے لیے، تجھ کو کیا ملا؟ چین سے جی بھی نہیں سکا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائیں. یہ کچھ باتیں تھیں جو دنیا میں سکون سے زندگی جینے کے لیے ضروری ہے. ایک انسان اللہ کا ہو کے جیے اور دنیا کے پیچھے دیوانوں کی طرح نہیں دوڑے. اچھی زندگی جیے، جو دیا اس میں خوش رہے اور گناہوں سے بچے. ایسا آدمی دنیا میں خوش رہ سکتا ہے. چیزوں میں خوشی نہیں ہے، خوشی یہاں ہوتی ہے، وہاں سے آتی ہے، سکون وہاں سے آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن میں اللہ فرماتا ہے خبردار اچھی طرح سن لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کو بھولنے سے سکون ختم. اوپر والے کو بھولنا نہیں، اللہ کو بھولنا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.